میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ باتیں میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں, وہیں سے سلسلہ شروع کرتا ہوں. پچھلی ویڈیو ضرور سن لیجیے گا, اس کے ساتھ یہ انٹرلنک ہے. پاکستان کی داخلی سیاست. شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی بیرون ملک جانے کی, اور بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی. آنن فانن شہباز شریف صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں, اور ان کے لیے آسانیاں اس وقت پیدا ہوئیں کہ جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا. اور ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ حسین اتفاق ہے کہ جب شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے, انہوں نے اپنی درخواست ضمانت واپس لے لی تھی. لاہور ہائی کورٹ میں ان کی درخواست ضمانت کی انٹائر بیل انہوں نے لی ہوئی تھی, عبوری ضمانت, اس کو کنفرم ہونا تھا, تو انہوں نے وہ ضمانت کی درخواست واپس لے لی تھی, اور واپس لیے جانے کی بنیاد پہ وہ درخواست خارج ہو گئی اور نیب نے ان کو گرفتار کر لیا تھا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی مرضی شامل تھی کہ وہ گرفتار ہونا چاہتے تھے اور وہ ضمانت پہ رہا نہیں ہونا چاہتے تھے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت کی درخواست چل رہی تھی, انٹرنل بیل ان کو ملی ہوئی تھی, لیکن ان کے وکیل نے کہا جی میں درخواست واپس لیتا ہوں. تو درخواست واپس لی تو ان کو جیل بھیج دیا گیا, اور اسی وقت ان کی گرفتاری کے بعد پھر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ معرض وجود میں آتا ہے, اور وہ تقریباً 5 مہینے تقریباً یہ چلتا ہے PDM کا اتحاد, اور 5 مہینے کے بعد PDM کا اتحاد ٹوٹ جاتا ہے. اور اس دوران محترمہ مریم صفدر صاحبہ PDM کے جلسے ہوتے ہیں, لاہور میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, کراچی میں, مختلف شہروں میں جلسے ہوتے ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں. مریم صفدر صاحبہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ طے کر رہی ہیں, زرداری صاحب کے ساتھ, بلاول بھٹو کے ساتھ, پھر گڑی خدا بخش جاتی ہیں, وہاں پہ مزار پہ حاضری بھی دیتی ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پہ جاتی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مزار اور قبر ہے وہاں پہ جاتی ہیں, وہاں پہ حاضری دیتی ہیں. اور پھر جو کیا کہنا چاہیے, محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے, اس پہ انہوں نے خطاب کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کافی اختلافات, وہ بھٹو خاندان اور شریف خاندان کے جو اختلافات کی ایک داستان ہے, پوری تاریخ ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے وہ یہ کام کرتی ہیں. پھر وہ PDM کا اتحاد ٹوٹ جاتا ہے. جب ٹوٹ جاتا ہے, پیپلز پارٹی اور ANP نکل جاتی ہے, سینٹ کے الیکشن بھی ہو گئے, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ہو گیا, شہباز شریف صاحب آ گئے دستیاب. لیکن اب کیا ہوا, اب اسلام آباد آئے, انہوں نے چین کے سفیر سے ملاقات کی, برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کی, اور برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کے بعد ان کی ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب سے نہیں ہوئی. یہ ایک عجیب بات تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کیے بغیر شہباز شریف صاحب لاہور چلے گئے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مولانا سے ملاقات کیوں نہیں کی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو سمجھا کہ مولانا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں تھے مولانا. جبکہ اسی وقت راجہ پرویز اشرف, یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے راجہ پرویز اشرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے تھے, ملاقات ہو رہی تھی, بیان بازی چل رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ شہباز شریف صاحب نے سارے صحافیوں کو میرا خیال ماموں بنا دیا یا ماموں سمجھا. تو یہ بات. پھر کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ملاقات اسلام آباد میں صرف اور صرف چین کے سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات ہوئی, کسی اور سے نہیں جناب, کچھ اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی یقیناً. تو آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کی درخواست, انہوں نے درخواست دی بلیک لسٹ میں نام, اور ایک ہی دن میں ان کا سارا کیس سنا گیا. پہلے ہائی کورٹ نے, یعنی کہ اسٹاف نے, رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ آپ نے اس میں کوئی نوٹیفکیشن نہیں لگایا ہوا کہ آپ کا نام بلیک لسٹ میں ہے نہیں ہے. لیکن پھر کہا گیا کہ آپ وہ اعتراض کو کہا گیا اعتراض سمیت اوپن کورٹ میں یہ کیس سنا جائے گا. وہ سنا گیا, پھر وقفہ ہوا 2 گھنٹے کا, پھر آدھے گھنٹے کا, ان شارٹ بتا رہا ہوں. بالآخر سیم ڈے کل ان کو اجازت مل گئی کہ وہ آپ جا سکتے ہیں. 8 ہفتے کی اجازت ملی ہے, مئی سے لے کے جولائی تک وہ جا سکیں گے. اور اب برطانیہ میں ہے جناب, انہوں نے ہیلتھ کی بنیاد پہ, صحت کی بنیاد پہ اجازت لی ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا چیک اپ نہیں ہوا. لیکن ظاہر ہے یہ بات درست نہیں ہے کہ ان کی صحت خدا نخواستہ بگڑی ہوئی ہے اور ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے, کیونکہ کافی عرصے سے وہ 6 مہینے اپنی مرضی سے وہ جیل میں گئے تھے, اور اگر وہ چاہتے تو وہ جیل نہ جاتے. یہ بات کنفرم ہے کہ اگر وہ اپنی درخواست واپس نہ لیتے تو یقیناً انہوں نے جیل نہیں جانا تھا, ان کی گرفتاری نہیں ہونی تھی, کیونکہ انٹرنل بیل ان کو ملی ہوئی تھی, بری ضمانت ملی ہوئی تھی, اور وہ ضمانت کنفرم ہو سکتی تھی, کیونکہ یہی عدالت لاہور ہائی کورٹ ہی تھی. تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. بہرحال اب انہوں نے جانا ہے, اور جانا ہے تو یہ خالصتاً سیاسی معاملات ہوں گے, یہ اس میں صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے نواز شریف صاحب بھی ہیلتھ گراؤنڈ پہ ہی گئے تھے, ایک خاص ماحول میڈیا میں بنایا گیا, اور اس کے بعد پھر وہ نکل گئے تھے, وہاں گئے ہیں تو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں.
اور بلکہ وہاں پہ انہوں نے غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ بہت ساری خبریں آئیں ملاقاتوں کی. پھر اس کے بعد ایک ویو آئی گجرانوالہ سے سٹارٹ ہوا, پھر ملٹری لیڈرشپ سے استعفے مانگے گئے, سب کچھ تہس نہس کرنے کی باتیں کی گئیں. وہ فیز ہی گزر چکا ہے. اب مریم صفدر صاحبہ بھی خاموش ہیں, شہباز شریف صاحب بھی باہر آئے, حمزہ شہباز باہر آئے. حمزہ شہباز یہاں پہ چیزوں کو دیکھیں گے, سیاسی معاملات کو. شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے, اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ کچھ ان کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں اور پاکستان میں, اور کیا سوچ پائی جاتی ہے, اور سیاسی منظرنامہ کس طرف جا رہا ہے, کون کیا سوچ رہا ہے. وہی ساری باتیں بنفس نفیس نواز شریف صاحب سے بات کریں گے, ان کو بتائیں گے, بریف کریں گے. تو اس کے بعد جب وہ واپس پلٹیں گے تو یقیناً ایک پورے کا پورا ایک فائنل لے کے آئیں گے. کیونکہ ایک بات بتا دوں کہ یہ بھکی ہوئی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو اور سوچ اور طریقہ سیاست تھوڑا سا حکمت عملی کے اعتبار سے, بنیاد میں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریف خاندان میں کوئی یوں ہو چکا ہے, نہیں, یہ ہیں سب ایک ہی, طریقہ کار مختلف ہے. اور شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے گو ہیڈ لینے جا رہے ہیں کہ آپ مجھے گو ہیڈ دیں, مجھ پہ اعتبار کریں, اور میں آپ کے مفادات کا تحفظ بھی کروں گا اور دھوکہ بھی نہیں دوں گا, تو مجھ پہ اعتبار کریں. اور مریم صفدر صاحبہ کو بھی کہیں کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور مجھ پہ اعتبار کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو یہ کوشش کریں گے, واپس آئیں گے تو اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہوگا کہ کس طرف جا رہا ہے. ایک چیز بات غور کرنے کی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب گارنٹر ہیں نواز شریف صاحب کے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ضمانت دی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. تو نواز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ مفرور ہیں اور ان کے اشتہاری ہیں وہ, تو گارنٹر سے نہیں پوچھا گیا اور سرکار کی طرف سے یہ نقطہ اٹھایا بھی گیا, لیکن اب گارنٹر گئے ہیں جن کی گارنٹی دی گئی تھی. تو دیکھتے ہیں جناب اس پہ کیا ہوگا. شہباز شریف صاحب نے کوئی جب سے رہا ہوئے ہیں کوئی بہت زیادہ گفتگو نہیں کی, میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کیا, ہلکا پھلکا چلتے چلتے جو گفتگو ہوئی اس پہ انہوں نے کل وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ اور موجودہ حکومت پہ تھوڑی بہت, زیادہ نہیں, تھوڑی بہت معمولی سی کلاس لینے کی کوشش کی ہے. باقی انہوں نے درجہ حرارت, جو سیاسی درجہ حرارت, وہ نیچے ہی رکھا ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان, فواد چودھری صاحب, ان کی کابینہ کے ارکان دیگر, شہزاد اکبر صاحب, وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں, اور نہ صرف خوش نہیں ہیں بلکہ تھوڑے سے ناراض نظر آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ناراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان یا پنجاب کے سیاستدان سارے ریلیف حاصل کر رہے ہیں اور سندھ میں ریلیف نہیں مل رہا, اور بہت سارے لوگوں کی مثال, خورشید شاہ صاحب کی مثال انہوں نے دی. تو خیر یہ چلتا رہتا ہے. اب کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی, ایک تو یہ ہے کہ جی قطر کے وزیر خزانہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں سنگین نوعیت کے. تو پاکستان میں تو نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ قطر کے وزیر خزانہ کافی سوچ سمجھ کے وہاں پہ شاہی نظام ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر ایک نیب کی طرف سے ایک اچھی خبر ہے, اور وہ خبر ہے کہ 21 سالہ تاریخ کی, جو نیب کی 21 سالہ تاریخ ہے, سب سے بڑی پلی بارگین ہوئی ہے اس وقت, اور وہ ہوئی ہے جناب 2 ارب 25 کروڑ روپے کی پلی بارگین کی درخواست منظور کر لی ہے. ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کی ہے, اور ملزم نے کہا کہ جناب میں 2 ارب 25 کروڑ دینے کے لیے, 2.25 ارب دینے کے لیے تیار ہوں. پلی بارگین کی منظوری نیب کے جو متعلقہ بورڈ تھا, ریجنل بورڈ, اجلاس میں دی گئی ہے, اور اب یہ پیش کی جائے گی احتساب عدالت میں. تو اس میں ملزم کی 4 جائیدادیں ہیں, بھارت سرکار رہن رکھنے کی منظوری دی گئی ہے جی, اور 75 کروڑ 53 لاکھ روپے کی پہلی قسط وصول بھی کر لی گئی ہے. اور اب لاہور کے مطابق سوسائٹی کے 2150 متاثرین کو ریلیف دیا جائے گا. اور یہ ہیں جی ملزم ریاض چوہان صاحب ہیں جنہوں نے کی ہے. اور یہ ایک میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں خبر. دوسری جانب ایک ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے, وہ ہے مقبوضہ کشمیر. وہاں پہ جی کرونا کی وجہ سے وہاں پہ حالات خراب ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی لک آفٹر نہیں کیا جا رہا, اور ایک ہفتے میں مقبوضہ کشمیر میں 270 اموات ہوئی ہیں. اور یہ ایک لاک ڈاؤن بھی تو آپ کو پتہ ہے کب سے جاری ہے, 5 اگست 2019 سے لاک ڈاؤن, کرفیو سب جاری ہے. لیکن اس کی وجہ سے کرونا کے بعد بھی وہاں پہ ان کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. تو یہ ہے ایک المیہ پوری دنیا کی طرف سے, یہاں پہ بے حسی بھی ہے. پھر بھارت کی اپنی جو صورتحال ہے, ایک ماہ میں کرونا کا جو بدترین عذاب آیا ہوا ہے بھارت میں, ایک ماہ میں 75 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. 75 لاکھ افراد روزگار سے محروم ہو چکے ہیں. اور یہ سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکانومی کی رپورٹ ہے, اور ان کی رپورٹ کے مطابق جو کووڈ کی تازہ ترین لہر ہے اس کے بعد ورسٹ سچویشن ہے, اور 75 لاکھ افراد
صرف ایک مہینے اپریل میں، پچھلا مہینہ صرف ایک مہینے میں 75 لاکھ، اور اس سے پہلے کی کیا صورتحال ہے وہ کہتے ہیں وہ نہ ہی پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور بے روزگاری کی شرح 7.97 یعنی کہ 8% تک پہنچ گئی ہے، 8% تک بے روزگاری کی شرح پہنچ گئی ہے، اور شہری علاقوں میں یہ شرح 10%، 9.78 ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 7.13 ہے، اور مارچ میں یہ 6.5% تھی جو کہ اپریل میں 8% ہو گئی ہے۔ اور اس نے نہ صرف اقتصادی سرگرمیاں بند ہو کے رہ گئی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ خوفناک حد تک انکریز کر جائے گی، اور شاید اتنا زیادہ نقصان کرے یہ بھارت کی اکانومی کو کہ کئی سال تک اس کو سنبھلنے کا موقع ملے گا، کیونکہ ابھی تک جو سچویشن چل رہی ہے وہ 5 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4.25 لاکھ ڈیلی یومیہ جو ہیں وہ کووڈ کے پیشنٹ آ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے۔ اجازت دیجیے۔